اسٹوڈنٹس کلاس 8 سبجیکٹ اردو عنوان ہمارا ہے خون کا بدلہ. لیکچر نمبر ہمارا 5 ہے. یہ اسپین کو انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن اس سے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات میں کمی کی بجائے شدت پیدا ہوتی گئی. کچھ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو، اپنے آپ پر رحم کھاؤ. مگر اسپین گول پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی. ایک رات اسپین گول نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. وہ کہہ رہا تھا بیٹی، میری روح تجھ سے بہت خوش ہے. اب مجھے کوئی ملال نہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں. تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی ہے، لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے. اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر. اس خواب سے اسپین گول جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گونجتی رہی. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب ماں بھی جاگ پڑی تھی. ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی ایک زخمی نوجوان دھڑام سے اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی. پھر ماں نے اس پہ پانی کے چھینٹے مارے. دونوں نے اسے ایک پلنگ پر لٹایا. اسپین گول نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے. کچھ دیر اسے ہوش آ گیا. اس کی ماں نے نوجوان کو گرم دودھ پلایا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا. اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا زخم مہلک تھا، اس لیے وہ مر گیا. تم جوان ہو، زخم بھی گہرا نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری ہے، وہ رفع ہو جائے گی. نوجوان نے پوچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا مراد خان. یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا. اسے یہ محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے. اس نے آنکھیں بند کر لیں. مراد خان کی بیوی نے پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں. ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی. جب بھی اسپین گول اس کے لیے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اسے کچھ ندامت سی محسوس ہوتی تھی. وہ بار بار کہتا تھا کہ میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا. اس کی ماں کہتی ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے. تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے. اگر تم صحت یاب ہو کر جاؤ تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی. اسپین گول نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی تیمارداری کی. یہ بات سن کر نوجوان چلا اٹھا. اسپین گول اپنے باپ کی بندوق لے آؤ، مجھے قتل کر دو، اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو. میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے کسی کے اشارے پر مراد خان کو قتل کیا تھا. مجھے خبر نہیں تھی کہ تقدیر مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی. مجھے قتل کر دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں. اسپین گول کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. وہ ایک بار پھر بھپرے ہوئے شیر کی طرح دوڑتی ہوئی کمرے سے اپنے باپ کی بندوق لے آئی. آج تو وہ دن آیا تھا جس کی آرزو میں وہ زندہ تھی. آج کے دن تو اس سے مرے ہوئے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا. اسپین گول نے بندوق کی
نالی نوجوان کی طرف کی تو اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا، لڑکی تیرے حواس تو ٹھکانے ہیں۔ یہ نوجوان اگرچہ ہمارا دشمن ہے لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اگر ہمارے گھر میں اسے کچھ ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بیٹی اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمارا دستور ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ یہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ گھر آئے مہمان کو قتل کر دیں۔ اسپین گول خدا کے لیے بندوق پھینک دو۔ ماں نے یہ باتیں کچھ اس انداز سے کہیں کہ اسپین گول پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے بندوق پھینک دی اور نوجوان سے کہا، کاش اس گھر کی چار دیواری سے باہر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے تو میرے ہاتھوں سے بچ کر نہ جاتا۔ تو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا، اس لیے تجھے معاف کرتی ہوں۔ ہمارا 5واں لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے۔